تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی سورہ نور آیات 1 تا 10 حصہ 4 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر 23 ضرب تازیانہ کی کیفیت کے متعلق پہلا اشارہ خود قرآن کے لفظ فجلدو سے ملتا ہے۔ جلد کا لفظ جلد یعنی کھال سے ماخوذ ہے۔ اس سے تمام اہل لغت اور علماء تفسیر نے یہی معنی لیے ہیں کہ مار ایسی ہونی چاہیے جس کا اثر جلد تک رہے، گوشت تک نہ پہنچے۔ ایسی ضرب تازیانہ جس سے گوشت کے ٹکڑے اڑ جائیں یا کھال پھٹ کر اندر تک زخم پڑ جائے، قرآن کے خلاف ہے۔ مار کے لیے خواہ کوڑا استعمال کیا جائے یا ہاتھ، دونوں صورتوں میں وہ اوسط درجے کا ہونا چاہیے، نہ بہت موٹا اور سخت اور نہ بہت پتلا اور نرم۔ موطا میں امام مالک رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرب تازیانہ کے لیے کوڑا طلب کیا اور وہ کثرت استعمال سے بہت کمزور ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے زیادہ سخت لاؤ۔ پھر ایک نیا کوڑا لایا گیا جو ابھی استعمال سے نرم نہیں پڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں کے درمیان۔ پھر ایسا کوڑا لایا گیا جو سواری میں استعمال ہو چکا تھا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرب لگوائی۔ اسی مضمون سے ملتی جلتی روایات ابو عثمان النہدی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی بیان کی ہیں کہ وہ اوسط درجے کا کوڑا استعمال کرتے تھے۔ گرا لگا ہوا کوڑا یا 2 شاخہ سے شاخہ کوڑا بھی استعمال کرنا ممنوع ہے۔ مار بھی اوسط درجے کی ہونی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مارنے والے کو ہدایت کرتے تھے کہ لا ترفع یا لا تخرج اب تک، اس طرح مار کے تیری بغل نہ کھلے، یعنی پوری طاقت سے ہاتھ کو تان کر مار۔ تمام فقہاء اس پر متفق ہیں کہ ضرب مبرح نہیں ہونی چاہیے، یعنی زخم ڈال دینے والی۔ ایک ہی جگہ نہیں مارنا چاہیے بلکہ تمام جسم پر مار کو پھیلا دینا چاہیے۔ صرف منہ اور شرم گاہ کو بچا لینا چاہیے، باقی ہر عضو پر کچھ نہ کچھ مار پڑنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو کوڑے لگواتے ہوئے فرمایا، ہر حصے کو اس کا حق دے اور صرف منہ اور شرم گاہ کو بچا لے۔ دوسری روایت میں ہے، صرف سر اور شرم گاہ کو بچا لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم میں سے کوئی مارے تو منہ پر نہ مارے۔ ابو داؤد۔ مرد کو کھڑا کر کے مارنا چاہیے اور عورت کو بٹھا کر۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے میں کوفے کے قاضی ابن ابی لیلہ نے ایک عورت کو کھڑا کر کر پٹوایا۔ اس پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے سخت گرفت کی اور اعلانیہ ان کے فیصلے کو غلط ٹھہرایا۔ اس سے قانون توہین عدالت کے معاملے میں بھی امام صاحب کے مسلک پر روشنی پڑتی ہے۔ ضرب تازیانہ کے وقت عورت اپنے پورے کپڑے پہنے رہے گی، بلکہ اس کے کپڑے اچھی طرح باندھ دیے جائیں گے تاکہ اس کا جسم کھل نہ جائے۔ صرف موٹے کپڑے اتروا دیے جائیں گے۔ مرد کے معاملے میں اختلاف ہے۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ وہ صرف پاجامہ پہنے رہے گا اور بعض کہتے ہیں کہ قمیض بھی نہ اتروایا جائے گا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے ایک زانی کو سزائے تازیانہ کا حکم دیا۔ اس نے کہا، اس گناہگار جسم کو اچھی طرح مار کھانی چاہیے، اور یہ کہہ کر وہ قمیض اتارنے لگا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اسے قمیض نہ اتارنے دو۔ حضرت علی کے زمانے میں ایک شخص کو کوڑے لگوائے گئے اور وہ چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ سخت سردی اور سخت گرمی کے وقت مارنا ممنوع ہے۔ جاڑے میں گرم وقت اور گرمی میں ٹھنڈے وقت مارنے کا حکم ہے۔ باندھ کر مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے، الا یہ کہ مجرم بھاگنے کی کوشش کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس امت میں ننگا کر کے اور ٹکٹکی پر باندھ کر مارنا حلال نہیں ہے۔ فقہاء نے اس کو جائز رکھا ہے کہ روزانہ کم از کم 20 کوڑے مارے جائیں، لیکن اولیٰ یہی
ہے کہ بیک وقت پوری سزا دے دی جائے۔ مار کا کام اجڑ جلادوں سے نہیں لینا چاہیے، بلکہ صاحب علم و بصیرت آدمیوں کو یہ خدمت انجام دینی چاہیے جو جانتے ہوں کہ شریعت کا تقاضا پورا کرنے کے لیے کس طرح مارنا مناسب ہے۔ ابن قیم نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت علی، حضرت زبیر، مقداد بن عمر، محمد بن مسلمہ، عاصم بن ثابت اور ضحاک بن سفیان رضی اللہ عنہم اجمعین جیسے صلحاء و معززین سے جلادی کی خدمت لی جاتی تھی۔ اگر مجرم مریض ہو اور اس کے صحت یاب ہونے کی امید نہ ہو یا بہت بوڑھا ہو تو 100 شاخوں والی ایک ٹہنی یا 100 تیلوں والی ایک جھاڑو لے کر صرف ایک دفعہ مار دینا چاہیے تاکہ قانون کا تقاضا پورا کر دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بوڑھا مریض زنا کے جرم میں پکڑا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہی سزا تجویز فرمائی تھی۔ احمد، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ۔ حاملہ عورت کو سزائے تعزیرانہ دینی ہو تو وضع حمل کے بعد نفاس کا زمانہ گزر جانے تک انتظار کرنا ہوگا، اور رجم کرنا ہو تو جب تک اس کے بچے کا دودھ نہ چھوٹ جائے سزا نہیں دی جا سکتی۔ اگر زنا شہادتوں سے ثابت ہو تو گواہ ضرب کی ابتدا کریں گے، اور اگر اقرار کی بنا پر سزا دی جاری ہو تو قاضی خود ابتدا کرے گا تاکہ گواہ اپنی گواہی کو اور جج اپنے فیصلوں کو کھیل نہ سمجھ بیٹھیں۔ شراح کے مقدمے میں جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رجم کا فیصلہ کیا تو فرمایا اگر اس کے جرم کا کوئی گواہ ہوتا تو اسی کو مار کی ابتدا کرنی چاہیے تھی، مگر اس کو اقرار کی بنا پر سزا دی جا رہی ہے، اس لیے میں خود ابتدا کروں گا۔ حنفیہ کے نزدیک ایسا کرنا واجب ہے، شافعیہ اس کو واجب نہیں مانتے، مگر سب کے نزدیک اولیٰ یہی ہے۔ ضرب تعزیرانہ کے قانون کی ان تفصیلات کو دیکھیے اور پھر ان لوگوں کی جرت کی داد دیجیے جو اسے تو وحشیانہ سزا کہتے ہیں، مگر وہ سزائے تعزیرانہ ان کے نزدیک بڑی مہذب سزا ہے جو آج جیلوں میں دی جا رہی ہے۔ موجودہ قانون کی روح سے صرف عدالت ہی نہیں، جیل کا ایک معمولی سپرنٹینڈنٹ بھی ایک قیدی کو حکم عدولی یا گستاخی کے قصور میں 30 ضرب تک کی سزا دینے کا مجاز ہے۔ یہ ضرب لگانے کے لیے ایک آدمی خاص طور پر تیار کیا جاتا ہے اور وہ ہمیشہ اس کی مشق کرتا رہتا ہے۔ اس غرض کے لیے ضرب بھی خاص طور پر بھگو کر تیار کیے جاتے ہیں تاکہ جسم کو چھری کی طرح کاٹ دے۔ مجرم کو ننگا کر کے ٹکٹکی سے باندھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ تڑپ بھی نہ سکے۔ صرف ایک پتلا سا کپڑا اس کے سطر کو چھپانے کے لیے رہنے دیا جاتا ہے اور وہ آیوڈین میں بھگو دیا جاتا ہے۔ جلاد دور سے بھاگتا ہوا آتا ہے اور پوری طاقت سے مارتا ہے۔ ضرب ایک ہی خاص مخصوص حصہ جسم پر مسلسل لگائی جاتی ہے، یہاں تک کہ گوشت کیما ہو کر اڑتا چلا جاتا ہے اور بسا اوقات ہڈی نظر آنے لگتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ طاقتور سے طاقتور آدمی بھی پورے 30 ضرب کھانے سے پہلے ہی بے ہوش ہو جاتا ہے اور اس کے زخم بھرنے میں ایک مدت لگ جاتی ہے۔ اس مہذب سزا کو جو لوگ آج جیلوں میں خود نافذ کر رہے ہیں ان کا یہ منہ ہے کہ اسلام کی قرار دی ہوئی سزائے تعزیرانہ کو وحشیانہ سزا کے نام سے یاد فرمائیں، پھر ان کی پولیس ثابت شدہ مجرموں کو نہیں بلکہ محض مشتبہ لوگوں کو تفتیش کی خاطر خصوصاً سیاسی جرائم کے شبہات میں جیسے جیسے عذاب دیتی ہے وہ آج کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ نمبر 24، رجم کی سزا میں جب مجرم مر جائے تو پھر اس سے پوری طرح مسلمانوں کا سا معاملہ کیا جائے گا، اس کی تدفین کی جائے گی، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس کو عزت کے ساتھ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، اس کے حق میں دعائے مغفرت کی جائے گی اور کسی کے لیے جائز نہ ہوگا کہ اس کا ذکر برائی کے ساتھ کرے۔ بخاری میں جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب رجم سے ماعز بن مالک کی موت واقع ہو گئی تو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خیر سے یاد فرمایا اور اس کی نماز جنازہ خود پڑھائی۔ مسلم میں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماعز بن مالک کے حق میں دعائے مغفرت کرو، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ایک پوری امت پر تقسیم کر دی جائے تو سب کے لیے کافی ہو۔ اسی روایت میں یہ بھی ذکر ہے کہ غامدیہ جب رجم سے مر گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی بھی نماز جنازہ پڑھائی، اور جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کا ذکر برائی سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالد اپنی زبان روکو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ظالمانہ محصول وصول کرنے والا بھی وہ توبہ کرتا تو بخش دیا جاتا۔ ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ماعز کے واقعے کے بعد ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخصوں کو ماعز کا ذکر برائی سے کرتے سنا۔ چند قدم آگے جا کر ایک گدھے کی لاش پڑی نظر آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور ان دونوں آدمیوں سے کہا، آپ حضرات اس میں سے کچھ نوش جان فرمائیں۔ انہوں نے عرض کیا، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے کون کھا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی آبرو سے جو کچھ آپ ابھی تناول فرما رہے تھے وہ اسے کھانے کی بنسبت بدتر چیز ہے۔ مسلم میں عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غامدیہ کی نماز جنازہ کے موقع پر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اب اس زانیہ کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر تمام اہل مدینہ پر تقسیم کر دی جائے تو سب کے لیے کافی ہے۔ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص کو شراب نوشی کے جرم میں سزا دی جا رہی تھی۔ کسی کی زبان سے نکلا، خدا تجھے رسوا کرے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے اس طرح نہ کہو، اس کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو۔ ابو داؤد میں اس پر اتنا اضافہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ یوں کہو، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، خدایا اسے معاف کر دے، خدایا اس پر رحم کر۔ یہ ہے اسلام میں سزا کی اصل روح۔ اسلام کسی بڑے سے بڑے مجرم کو بھی دشمنی کے جذبے سے سزا نہیں دیتا بلکہ خیر خواہی کے جذبے سے دیتا ہے، اور جب سزا دے چکتا ہے تو پھر اسے رحمت و شفقت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ کم ظرفی صرف موجودہ تہذیب نے پیدا کی ہے کہ حکومت کی فوج یا پولیس جسے مار دے اور کوئی عدالتی تحقیق جس کے مارنے کو جائز ٹھہرا دے، اس کے متعلق یہ گوارا نہیں کیا جاتا کہ کوئی اس کا جنازہ اٹھائے یا کسی کی زبان سے اس کا ذکر خیر سنا جائے۔ اس پر اخلاقی جرت یہ موجودہ تہذیب میں ڈھٹائی کا مہذب نام ہے، کا یہ عالم ہے کہ دنیا کو رواداری کے وعظ سنائے جاتے ہیں۔ نمبر 25، محرمات سے زنا کے متعلق شریعت کا قانون تفہیم القرآن جلد اول اور عمل قوم لوط کے متعلق شرعی فیصلہ تفہیم القرآن جلد دوم میں بیان کیا جا چکا ہے۔ رہا جانور سے فعل بد تو بعض فقہا اس کو بھی زنا کے حکم میں شمار کرتے ہیں اور اس کے مرتکب کو حد زنا کا مستحق ٹھہراتے ہیں، مگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ، امام ظفر رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ زنا نہیں ہے، اس لیے اس کا مرتکب تعزیر کا مستحق نہ کہ حد زنا کا مستحق۔ تعزیر کے متعلق ہم پہلے بیان کر آئے ہیں کہ اس کا فیصلہ قاضی کی رائے پر چھوڑا جائے گا، یا مملکت کی مجلس شورا ضرورت سمجھے تو اس کے لیے کوئی مناسب شکل خود تجویز کر سکتی ہے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامن گیر نہ ہو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر،
اگر تم روز آخرت اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تفسیر۔ اولین چیز جو اس آیت میں قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں فوجداری قانون کو دین اللہ فرمایا جا رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ صرف نماز اور روزہ اور حج و زکوٰۃ ہی دین نہیں ہے، مملکت کا قانون بھی دین ہے۔ دین کو قائم کرنے کا مطلب صرف نماز ہی قائم کرنا نہیں ہے بلکہ اللہ کا قانون اور نظام شریعت قائم کرنا ہے۔ جہاں یہ چیز قائم نہ ہو وہاں نماز اگر قائم ہو بھی تو گویا ادھورا دین قائم ہوا۔ جہاں اس کو رد کر کے دوسرا کوئی قانون اختیار کیا جائے وہاں کچھ اور نہیں، خود دین اللہ رد کر دیا گیا۔ دوسری چیز جو اس میں قابل توجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یہ تنبیہ کہ زانی اور زانیہ پر میری تجویز کردہ سزا نافذ کرنے میں مجرم کے لیے رحم اور شفقت کا جذبہ تمہارے ہاتھ نہ پڑے۔ اس بات کو زیادہ کھول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ قیامت کے روز ایک حاکم لایا جائے گا جس نے حد میں سے ایک کوڑا کم کر دیا۔ پوچھا جائے گا کہ یہ حرکت تو نے کیوں کی؟ وہ عرض کرے گا آپ کے بندوں پر رحم کھا کر۔ ارشاد ہوگا اچھا تو ان کے حق میں مجھ سے زیادہ رحیم تھا؟ پھر حکم ہوگا لے جاؤ اسے دوزخ میں۔ ایک اور حاکم لایا جائے گا جس نے حد پر ایک کوڑے کا اضافہ کر دیا تھا۔ پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ کس لیے کیا؟ وہ عرض کرے گا تاکہ لوگ آپ کی نافرمانیوں سے باز رہیں۔ ارشاد ہوگا اچھا تو ان کے معاملے میں مجھ سے زیادہ تو حکیم ہے۔ پھر حکم ہوگا کہ لے جاؤ اسے دوزخ میں۔ یہ تو اس صورت میں ہے جب کہ کمی بیشی کا عمل رحم یا مصلحت کی بنا پر ہو، لیکن اگر کہیں احکام میں رد و بدل مجرموں کے مرتبے کی بنا پر ہونے لگے تو پھر یہ ایک بدترین جرم ہے۔ صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا لوگوں تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں وہ ہلاک ہو گئیں اس لیے کہ جب ان میں سے کوئی عزت والا چوری کرتا تو وہ اسے چھوڑ دیتے اور جب کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر حد جاری کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حد جاری کرنا اہل زمین کے لیے 40 دن کی بارش سے زیادہ مفید ہے۔ نسائی و ابن ماجہ۔ بعض مفسرین نے اس آیت کا مطلب یہ لیا ہے کہ مجرم کو جرم ثابت ہونے کے بعد چھوڑ نہ دیا جائے اور نہ سزا میں کمی کی جائے بلکہ پورے 100 کوڑے مارے جائیں، اور بعض نے یہ مطلب لیا ہے کہ ہلکی مار نہ ماری جائے جس کی کوئی تکلیف ہی مجرم محسوس نہ کرے۔ آیت کے الفاظ دونوں مفہوموں پر حاوی ہیں، بلکہ حق یہ ہے کہ دونوں ہی مراد معلوم ہوتے ہیں، اور مزید برآں یہ مراد بھی ہے کہ زانی کو وہی سزا دی جائے جو اللہ نے تجویز فرمائی ہے، اسے کسی اور سزا سے بدل نہ دیا جائے۔ کوڑوں کے بجائے کوئی اور سزا دینا اگر رحم اور شفقت کی بنا پر ہو تو معصیت ہے، اور اگر اس خیال کی بنا پر ہو کہ کوڑوں کی سزا ایک وحشیانہ سزا ہے تو یہ قطعی کفر ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی ایمان کے ساتھ ایک سینے میں جمع نہیں ہو سکتا۔ خدا کو خدا ماننا اور اس کو معاذ اللہ وحشی بھی کہنا صرف انہی لوگوں کے لیے ممکن ہے جو ذلیل ترین قسم کے منافق ہیں۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے۔ تفسیر، یعنی سزا علی الاعلان عام لوگوں کے سامنے دی جائے تاکہ ایک طرف مجرم کو فصیحت ہو اور دوسری طرف عوام الناس کو نصیحت۔ اس سے اسلام کے نظریہ سزا پر واضح روشنی پڑتی ہے۔ سورہ مائدہ میں چوری کی سزا بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، ان کے کیے کا بدلہ اور اللہ کی طرف سے جرم کو روکنے والی سزا۔ آیت 38۔ اور اب یہاں ہدایت کی جا رہی ہے کہ زانی کو اعلانیہ لوگوں کے سامنے عذاب دیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی قانون میں سزا کے 3 مقصد ہیں۔ اول یہ کہ مجرم سے اس زیادتی کا بدلہ لیا جائے اور اس کو اس برائی کا مزہ چکھایا جائے جو اس نے کسی دوسرے شخص یا معاشرے کے ساتھ کی تھی۔ دوم یہ کہ اسے اعادہ جرم پر باز رکھا جائے۔ سوم یہ کہ اس کی سزا کو ایک عبرت بنا دیا جائے تاکہ معاشرے میں جو دوسرے لوگ برے میلانات رکھنے والے ہوں
ان کے دماغ کا آپریشن ہو جائے اور وہ اس طرح کے کسی جرم کی جرات نہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ اعلانیہ سزا دینے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس صورت میں حکام سزا دینے میں بے جا رعایت یا بے جا سختی کرنے کی کم ہی جرات کر سکتے ہیں۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ۔ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، اور زانیہ کے ساتھ نہ نکاح کرے مگر زانی یا مشرک۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر۔ تفسیر یعنی زانیے غیر تائب کے لیے اگر موضوع ہیں تو زانیہ ہی کو موضوع ہیں یا پھر مشرکہ، کسی مومنہ صالحہ کے لیے وہ موضوع نہیں ہے، اور حرام ہے اہل ایمان کے لیے کہ وہ جانتے بوجھتے اپنی لڑکیاں ایسے فاجروں کو دیں۔ اسی طرح زانیہ جو غیر تائبہ ہے عورتوں کے لیے اگر موضوع ہیں تو انہی جیسے زانی یا پھر مشرک، کسی مومن صالح کے لیے وہ موضوع نہیں ہیں، اور حرام ہے مومنوں کے لیے کہ جن عورتوں کی بد چلنی کا حال انہیں معلوم ہو ان سے وہ دانستہ نکاح کریں۔ اس حکم کا اطلاق صرف انہی مردوں اور عورتوں پر ہوتا ہے جو بری روش پر قائم ہوں۔ جو لوگ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں ان پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ توبہ و اصلاح کے بعد زانی ہونے کی صفت ان کے ساتھ لگی نہیں رہتی۔ زانی کے ساتھ نکاح کے حرام ہونے کا مطلب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے یہ لیا ہے کہ سرے سے نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا، لیکن صحیح یہ ہے کہ اس سے مراد محض ممانعت ہے، نہ کہ اس حکم ممانعت کے خلاف اگر کوئی نکاح کرے تو وہ قانوناً نکاح ہی نہ ہو اور اس نکاح کے باوجود فریقین زانی شمار کیے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر ارشاد فرمائی کہ الحرام لا یحرم الحلال، حرام حلال کو حرام نہیں کر دیتا، یعنی ایک غیر قانونی فعل کسی دوسرے قانونی فعل کو غیر قانونی نہیں بنا دیتا، لہٰذا کسی شخص کا ارتکاب زنا اس بات کا موجب نہیں ہو سکتا کہ وہ نکاح بھی کرے تو اس کا شمار زنا ہی میں ہو، اور معاہدہ نکاح کا دوسرا فریق جو بدکار نہیں وہ بھی بدکار قرار پائے۔ اصولاً بغاوت کے سوا کوئی غیر قانونی فعل اپنے مرتکب کو خارج از حدود قانون آؤٹ لا نہیں بنا دیتا کہ پھر اس کا کوئی فعل بھی قانونی نہ ہو سکے۔ اس چیز کو نگاہ میں رکھ کر اگر آیت پر غور کیا جائے تو اصل منشا صاف طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کی بدکاری جانی بوجھی ہو ان کو نکاح کے لیے منتخب کرنا ایک گناہ ہے جس سے اہل ایمان کو پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے بدکاروں کی ہمت افزائی ہوتی ہے، حالانکہ شریعت انہیں معاشرے کا ایک مکروہ اور قابل نفرت عنصر قرار دینا چاہتی ہے۔ اسی طرح اس آیت سے یہ نتیجہ بھی نہیں نکلتا کہ زانی مسلم کا نکاح مشرک عورت سے اور زانی مسلمہ کا نکاح مشرک مرد سے صحیح ہے۔ آیت کا منشا دراصل یہ بتانا چاہتا ہے کہ زنا ایسا سخت قبیح فعل ہے کہ جو شخص مسلمان ہوتے ہوئے اس کا ارتکاب کرے وہ اس قابل نہیں رہتا کہ مسلم معاشرے کے پاک اور صالح لوگوں سے اس کا رشتہ ہو۔ اسے یا تو اپنے ہی جیسے زانیوں میں جانا چاہیے یا پھر ان مشرکوں میں سے جو سرے سے احکام الہی پر اعتقاد ہی نہیں رکھتے۔ آیت کے منشا کی صحیح ترجمانی وہ احادیث کرتی ہیں جو اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ مسند احمد اور نسائی میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت محذول نامی تھی جو قباہ گری کا پیشہ کرتی تھی۔ ایک مسلمان نے اس سے نکاح کرنا چاہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور یہی آیت پڑھی۔ ترمذی اور ابو داود میں ہے کہ مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے جن کے زمانہ جاہلیت میں مکے کی ایک بدکار عورت اناق سے ناجائز تعلقات رہ چکے تھے۔ بعد میں انہوں نے چاہا کہ اس سے نکاح کر لیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی۔ 2 دفعہ پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ تیسری دفعہ پھر پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرثد الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ،
فلا تنکحاہا۔ اس کے علاوہ متعدد روایات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دیوس ہو، یعنی جسے معلوم ہو کہ اس کی بیوی بدکار ہے اور یہ جان کر بھی وہ اس کا شوہر بنا رہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ احمد، نسائی، ابو داؤد۔ شیخین ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کا طرز عمل یہ رہا کہ جو غیر شادی شدہ مرد و عورت زنا کے الزام میں گرفتار ہوتے، ان کو وہ پہلے سزائے تعزیرانہ دیتے تھے اور پھر انہی کا آپس میں نکاح کر دیتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک روز ایک شخص بڑی پریشانی کی حالت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کچھ اس طرح بات کرنے لگا کہ اس کی زبان پوری طرح کھلتی نہ تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اسے الگ لے جا کر معاملہ پوچھو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دریافت کرنے پر اس نے بتایا کہ ایک شخص اس کے ہاں مہمان کے طور پر آیا تھا، وہ اس کی بیٹی سے ملوث ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اب برا ہو تو نے اپنی لڑکی کا پردہ ڈھانک نہ دیا۔ آخر کار لڑکے اور لڑکی پر مقدمہ قائم ہوا، دونوں پر حد جاری کی گئی اور پھر ان دونوں کا باہم نکاح کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 1 سال کے لیے ان کو شہر بدر کر دیا۔ ایسے ہی اور چند واقعات قاضی ابو بکر بن عربی نے اپنی کتاب احکام القرآن میں بھی نقل کیے ہیں۔ والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں، فجلدوہم 80 جلدہ، ان کو 80 کوڑے مارو، ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا، اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، وأولئک ھم الفاسقون، اور وہ خود ہی فاسق ہیں، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں، فإن اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ ضرور ان کے حق میں غفور الرحیم ہے۔ تفسیر: اس حکم کا منشا یہ ہے کہ معاشرے میں لوگوں کی آشنائیوں اور ناجائز تعلقات کے چرچے قطعی طور پر بند کر دیے جائیں، کیونکہ اس سے بے شمار برائیاں پھیلتی ہیں، اور ان میں سے بڑی برائی یہ ہے کہ اس طرح غیر محسوس طریقے پر ایک عام زنا کا نہ ماحول بنتا چلا جاتا ہے۔ ایک شخص مزے لے لے کر کسی کے صحیح یا غلط گندے واقعات دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے، دوسرے اس میں نمک مرچ لگا کر اور لوگوں تک انہیں پہنچاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کچھ مزید لوگوں کے متعلق بھی اپنی معلومات یا بدگمانیاں بیان کرتے ہیں۔ اس طرح نہ صرف یہ کہ شہوانی جذبات کی ایک عام رو چل پڑتی ہے، بلکہ برے میلانات رکھنے والے مردوں اور عورتوں کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ معاشرے میں کہاں کہاں ان کے لیے قسمت آزمائی کے مواقع موجود ہیں۔ شریعت اس چیز کا سدباب پہلے ہی قدم پر کر دینا چاہتی ہے۔ ایک طرف وہ حکم دیتی ہے کہ اگر کوئی زنا کرے اور شہادتوں سے اس کا جرم ثابت ہو جائے تو اس کو وہ انتہائی سزا دو جو کسی اور جرم پر نہیں دی جاتی، اور دوسری طرف وہ فیصلہ کرتی ہے کہ جو شخص کسی پر زنا کا الزام لگائے یا تو وہ شہادتوں کی بنا پر الزام لگائے، ورنہ اس پر 80 کوڑے برسا دو، تاکہ آئندہ کبھی وہ کسی یہ الزام بلا ثبوت لگانے کی جرت نہ کرے۔ بالفرض اگر الزام لگانے والے نے کسی کو اپنی آنکھوں سے بھی بدکاری کرتے دیکھ لیا ہو، تب بھی اسے خاموش رہنا چاہیے اور دوسروں تک اسے نہ پہنچانا چاہیے، تاکہ گندگی جہاں ہے وہیں پڑی رہے، آگے نہ پھیل سکے۔ البتہ اگر اس کے پاس گواہ موجود ہیں تو معاشرے میں بیہودہ چرچے کرنے کے بجائے معاملہ حکام کے پاس لے جائے اور عدالت میں ملزم کا جرم ثابت کر کے اسے سزا دلوا دے۔